بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، کتابیں کئی قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ بعض کتابیں معلومات سے بھری ہوتی ہیں مگر علم سے بالکل خالی ہوتی ہیں۔ ویکیپیڈیا کے اس دور میں ان کتابوں کی افادیت یکسر مفقود ہو کر رہ چکی ہے۔ پھر بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو محض شوکت نفس کی خاطر تحریر کی جاتی ہیں۔ اکثر بڑے لوگوں کی سوانح عمری اور خود نوشتیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ کتابیں بڑی دھوم سے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کی رونمائی کی خاطر بڑے بڑے ہوٹلوں میں تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، ٹی وی اور اخبار میں چرچا ہوتا ہے، مگر چند ماہ بعد بوسیدہ طاق اور وقت کی دھول ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس کے بعد وہ کتابیں آتی ہیں جن کی وجہ تخلیق مصنف کے غیر معمولی تجربات، مشاہدات اور احساسات ہوا کرتے ہیں۔ ایسا مصنف جب اپنے ان تجربات، احساسات اور مشاہدات کا بوجھ اپنے دل میں برداشت نہیں کر پاتا تو قلم کا سہارا لیتا ہے۔ اس کا مقصود محض دل ہلکا کرنا ہوتا ہے مگر نتیجہ ایک شاندار فن پارے کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو کتاب دوسری مرتبہ پڑھنے کے لائق نہ ہو وہ پہلی بار بھی پڑھنے کے لائق نہیں ہوا کرتی اور اپنا جواز اشاعت کھو بیٹھتی ہے۔ دوستو، جس کتاب کا تعارف میں آج آپ سے کروانے جا رہا ہوں وہ 1973 سے زیر اشاعت ہے اور اس کی مانگ بدستور جاری ہے، مگر کتاب کے تعارف سے پہلے صاحب کتاب کا ذکر لازم ہے۔ مختار مسعود صاحب پاکستان کے بلند پایہ بیوروکریٹ گزرے ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ زندگی کے سفر میں نمایاں ترین مقام RCD یعنی ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ میں بطور جنرل سیکرٹری ایران میں تعیناتی ہے۔ اسی تعیناتی کے دوران انہوں نے انقلاب ایران کو اپنی آنکھوں کے سامنے بپا ہوتے دیکھا اور ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے اپنے مشاہدات کو لوح ایام کی شکل میں قلم بند کر دیا۔ مختار مسعود صاحب کا تعلق اس نسل سے ہے جس نے اپنی آنکھ تحریک آزادی کے غلغلے میں کھولی اور پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء کی حیثیت سے تحریک پاکستان کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر حصول پاکستان کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ دوستو، اس نسل کا سفر حصول پاکستان کے ساتھ اختتام پذیر نہ ہوا بلکہ تعمیر پاکستان اور تکمیل پاکستان جیسی دور افتادہ منزلیں ان کے سامنے پہاڑ جیسی کھڑی تھیں۔ مختار مسعود صاحب نے اس نسل کے فرد کی حیثیت سے ان منزلوں کو دور سے دور تر ہوتے دیکھا، پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے بنے ہوئے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور جب درد حد سے بڑھ گیا تو آواز-دوست تخلیق کر دی۔ آواز-دوست کے ساتھ میرا تعارف آج سے 7 سال قبل یونیورسٹی میں ہوا جو بدستور قائم ہے۔ مختار مسعود صاحب کا اسلوب بیاں اردو میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ میرے نزدیک یہ منٹو کی بے باکی اور مشتاق احمد یوسفی کی شرارت کا حسین امتزاج ہے۔ جملہ بندی ایسی کہ نثر پہ شاعری کا گماں ہونے لگتا ہے۔ کسی نے اس کتاب کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے: لفظ لفظ قابل داد، بعض فکرے لاجواب اور بعض صفات داد سے بالا تر۔ اس کتاب کا دباچہ ملاحظہ کیجئے۔ اس کتاب میں صرف 2 مضمون ہیں، ایک طویل مختصر اور دوسرا طویل تر۔ ان دونوں مضامین میں فکر اور خون کا رشتہ ہے۔ فکر سے مراد فکر فردہ اور خون سے خون تمنا۔ یہ کتاب آپ کے زیر مطالعہ ایک دفعہ آتی ہے تو پھر آپ سے مستقل رشتہ قائم کر کے ہی دم لیتی ہے۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کے ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں تفصیل سے اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔